السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے چند اہم باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی زندگی کو نہایت ہی قیمتی بنایا ہے۔ اپنی زندگی کو ہم قیمتی کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات ہے کہ اپنی کامیابی کی فکر کرنا۔ ہم دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کس طرح سرخرو کامیاب، ہر اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہماری جو فلاح اور بہبود ہمیں حاصل ہو، ہر اعتبار سے ہم کامیاب ہوں، اللہ کی نظر میں چہیتے اور محبوب ہوں، یہ سب سے پہلی کامیابی کہ ہماری زندگی میں دین ہو، شریعت ہو، اسلام ہو، اللہ کے احکام ہوں۔ یہ سب سے پہلی ضرورت ہے کہ ہم اپنی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی فکر کریں۔ اس کے بعد سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج ہم اپنی فکر، اور ہر آدمی اپنی فکر کر رہے ہیں۔ کس بات کی فکر؟ اس بات کی فکر کر رہے ہیں کہ ہماری معاشی زندگی کیسے بہتر ہو جائے، ہماری دنیاوی زندگی میں عیش و آرام اور اسباب و وسائل کیسے حاصل ہو جائیں، اس بات کی فکر ہر آدمی کو ہے۔ ایک معمولی انسان جو کھیتی کرتا ہے وہ بھی اس بات کا متفکر ہے کہ ہماری زندگی میں اور ترقی کیسے حاصل ہو، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ معاش نہایت ضروری ہے، آپ اسے بھی مستحکم رکھیں اور اس کی بھی فکر کریں، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم ہے معاش کے ساتھ ساتھ کہ ہم اللہ کے نظر میں، اللہ کی نظر میں اور شریعت میں، اسلام میں، سنت میں ہماری زندگی گزر رہی ہو۔ اگر ہمارے پاس پیسے ہیں، اسباب وسائل بہت زیادہ موجود ہیں، لیکن ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے، سنتوں کا اہتمام نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ساری دنیا کے بعد بھی، ساری معاشی اور ساری خوشحالی کے بعد بھی ہم ناکام و نامراد ہیں۔ کہ دوسرے غیروں کے بعد دیکھیے کروڑوں اربوں کے مالک ہیں اور ان کی زندگی میں خوشحالی ہے، لیکن نہ اس کی زندگی میں اللہ ہیں، نہ اللہ کے رسول ہیں، نہ شریعت ہے، نہ اسلام ہے، تو کیا وہ کامیاب ہیں؟ تو کیا ان کی زندگی بہت اچھی ہے؟ اچھی زندگی ان کی ہے جو اللہ اور اللہ کے احکام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنی فکر کے ساتھ امت کی، لوگوں کی، معاشرے کی اور پڑوس کی، ہم اس کی فکر کریں، اپنے رشتہ داروں کی فکر کریں کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو، اخلاق سے پیش آئیں، اور اگر معاشی اعتبار سے ہم مضبوط ہیں تو ہم دوسرے کی معاش، دوسرے کی پریشانی یا مجبوری میں ہم ان کا ساتھ دیں۔ انسان کو پرکھیں اور دیکھیں، جو ضرورت مند ہو اسے اس کی ضرورت فوراً پوری کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آج سردیوں کا موسم ہے، کسی بندے کو، کسی شخص کو اگر چادر کی ضرورت ہے، اس کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں اور وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ وہ خرید کر پہن سکے اور بنوا سکے، تو آج کی ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کی اس بات کی فکر کریں کہ ایک تو دنیاوی، دوسرا دینی، یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی اگر کوئی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تو ہم اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری اصل کامیابی کا بنیاد ہے
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، یعنی امت محمدیہ تمام امتوں کی سردار ہے، بہترین امت میں ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم لوگ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم بہترین امت ہو، تم اپنے لیے نہیں پیدا کیے گئے، اپنی ذات کی کامیابی کے لیے اور اپنے بیٹے اور بچوں کی صرف کامیابی کے لیے تم کو نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ اخرجت للناس، لوگوں کی بھلائی کے لیے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے پیدا کیے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، اس کے دو مطلب ہوئے، ایک تو یہ کہ لوگوں کی بھلائی، ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ جو اللہ سے دور ہیں اس کو اللہ سے قریب کرنا اور اللہ سے جوڑ دینا، یعنی اس کو دیندار اور صالح بنا دینا، اللہ کی محبت سے جوڑ دینا، اللہ کی ولایت دوستی سے جوڑ دینا، مسجد سے اس کو جوڑ دینا۔ ایک یہ ہوا کہ اللہ سے جو دور ہے اللہ سے اس کو قریب کر دے۔ اخرجت للناس، لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ دوسری بھلائی یہ ہے کہ کوئی ضرورت مند ہے، کوئی محتاج ہے، کسی بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، رشتہ نہیں لگ رہا ہے، پیسے اور اسباب کی بنیاد پر شادی نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے تقاضے کو پورا کرنا، اس کے اسباب وسائل کا مہیا کرنا، اور ہمارے پاس اگر بہت زیادہ پیسہ ہے، کسی کا گھر بنوا سکتے ہیں تو اس کو گھر بنوا دیا جائے۔ اخرجت للناس، آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے پیدا کیے گئے۔ تو ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی صرف کامیابی، ہم صرف اپنے آرام اور اپنے جسم اور اپنے گھر اور اپنے بال بچوں، اپنی اولاد کی فکر نہ کریں، بلکہ ساتھ میں پڑوسی کی بھی فکر کریں، ساتھ میں اپنے رشتہ داروں کی فکر کریں کہ جو ضرورت مند ہو، آپ جن کو محسوس کر رہے ہیں کہ ان کو ایک چادر کی ضرورت ہے تو ان کو چادر پہنچا دیں، ایک کپڑے کی ضرورت ہے ان کو کپڑے پہنا دیں۔ اعلان کر کے نہیں، آج ہمارے درمیان یہ مزاج بنا ہوا ہے، اعلان کرتے ہیں اور فوٹو کھنچواتے ہیں اور لوگوں کے درمیان جو ہے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم فلاں کو مدد کیا، ہم نے چادر بانٹی اور ہم نے کپڑے بانٹے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس طرح سے کسی کی مدد کیجئے کہ دائیں ہاتھ سے آپ اگر مدد کر رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، یعنی کسی کو پتہ نہ چلے۔ کام کرنے میں اخلاص ہو، مراد کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہو، ورنہ جتنے پیسے دیے ہیں، جتنے چادر بانٹے ہیں، آپ نے جتنی محنت سے پیسے کمائے تھے، سب بیکار اور ضائع ہو جائیں گے۔ جہاں مزاج بن گیا ہے، فٹ پاتھ پہ لگا کر کے بانٹتے ہیں اور باضابطہ فوٹو کھنچواتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اظہار بھی ضروری ہے لوگوں کے درمیان، لوگوں کو اس کو بہت سارے امراء اور رؤساء ہیں جو صرف اپنی فکر کرتے ہیں اور لوگوں کی فکر نہیں کرتے، ان کو راستہ دکھانے کے لیے بہتر ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر مدد پر آپ اس کو ویڈیو بنائیں اور فوٹو کھنچوائیں اور لوگوں کے درمیان اس کا افشا کریں، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ خاموشی سے آج ہمارے درمیان ہر شخص اپنے محلے اور اپنے پڑوس کی فکر کرے، وہاں پر جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت کو پورا کرے۔ آج ہمارے درمیان جس بات کی کمی ہے وہ اخلاق کی کمی ہے، ہمارے کردار خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم امانت داری کے بجائے خیانت پر اتر گئے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم امت کی فکر کریں، لوگوں کی فکر کریں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاون ہوں گے۔ ہمارے بڑے بڑے کام، بڑے بڑے مسائل اللہ تبارک و تعالی چٹکی میں اور منٹوں سیکنڈوں میں اللہ تبارک و تعالی حل کر دیں گے۔ اگر ہم لوگوں کی امداد کے لیے اتر گئے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اتر گئے تو پھر ہماری کامیابی کے لیے اللہ خود کافی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اخرجت للناس میں دونوں چیزیں ہیں، ایک تو لوگوں کو دین کی طرف بلانا، دوسرا دنیاوی اعتبار سے کوئی محتاج ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی کسی بات کوئی بیماری سے پریشان ہے اور علاج نہیں کروا پا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو خاموشی سے
مدد کرنا چاہیے تاکہ وہ اس پریشانی سے نکل جائے، اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کسی کی پریشانی کو دور کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور میں آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ لوگوں کے لیے کچھ کیجیے، صرف اپنی زندگی، اپنی کمائی، اپنا گھر، اپنا مکان کے لیے زندگی نہ گزاریے، بلکہ لوگوں کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا، اور آپ کی زندگی میں خوشحالی اور خوشیاں اور برکتیں آپ کی زندگی میں بھر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس بات کی فکر اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔